بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ماہرین کے مطابق دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو مکمل غذا کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈے میں ایسی کیا خصوصیت پائی جاتی ہیں کہ اس کو مکمل غذا کہا گیا ہے، اور اس کو کھانے کے لیے کیا فائدے ہیں؟ انڈا سردیوں میں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے یا گرمیوں میں؟ اور کن لوگوں کے لیے یہ انڈا نقصان سے ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کن لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے؟ انڈے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، اسی لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا جائے۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو انڈے کے حیران کن فائدے بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انڈے میں کیا خاص خصوصیت پائی جاتی ہیں جو کسی دوسری غذا میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں انڈے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی، اور اس خاص فائدے کی جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اولاد نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انڈا کیوں نہیں کھاتے؟ دوستو، اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انڈا کھانا مرد حضرات کے لیے مفید ہے، اور یہ مادہ معاہد کو گاڑھا کرتا ہے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا استعمال خاص امراض میں روایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈے میں 18 قسم کے امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں، تو جسم کی نشوونما کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، اور وہ خوراک دیگر اجزاء کو بھی جزو بدل بناتے ہیں۔ کا استعمال خاص امراض میں کروایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈے میں 18 قسم کے امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشوونما کے لیے ضروری ہیں، اور وہ خوراک کے دیگر اجزاء کو بھی جزو بدل بناتے ہیں۔ امینو ایسڈ دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں، جسم میں شخص و تعریف کی عمل کو متبادل بناتے ہیں، ورنہ جسم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان قابل تخلیق مادوں کی مدد سے ہمارا جسم ہارمونیم پیدا کرنے میں مدد لیتا ہے۔ ان ایسڈ کی مدد سے عضل و طلیب مادہ نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ امونیم ایسڈ ایسے ہیں جو کسی اور غذا میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ صرف انڈے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، انڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو یہ دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈے کے اندر بہت سے مفید وٹامنز موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وٹامنز کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انڈا جسم کو مستحکم، فعال اور چست بناتا ہے، اور غذائیت کے اعتراف سے بہترین فضا ہے، بچوں کی نشوونما کے لیے مفید ہے، امراض کے خلاف مدافع نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ انڈے میں امونیم ایسڈ اور ارگوموتھیڈی نہیں بلکہ اہم حالتے نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے افراز کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امواد اور امونیم ایسڈ نہیں رکھتے جس قدر انڈے میں موجود ہوتے ہیں۔ انڈے میں موجود وٹامنز ہی کے باعث خون کے تھیلے بننے کی نوعیت نہیں آتی۔ انڈے صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں۔ انڈے کی زردی میں کئی اقسام کی چکنائیاں اور توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں، جبکہ سفیدی میں بھی امونیم اور پروٹینز ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زردی باضابط دماغ کے لیے مفید ہے، اور اس میں موجود ایک عنصر کالسیم سوڈا کو خون میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔
زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، دوران خون اور عضلاتی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ انڈے میں موجود حیاتین اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت بڑھا دیتے ہیں۔ یوں انڈا جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہے، خون کے سرخ قلے بڑھاتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھا جا سکتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ایک انڈا اور ایک گلاس دودھ کا استعمال زندگی بھر کے لیے اچھی صحت رکھنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج سے ہی انڈے کو اور اپنی روزانہ کی خوراک کا استعمال بنا لیں، اور ساتھ میں دودھ کو بھی اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ پیارے بھائیوں، جہاں تک بات ہے کہ انڈا سردیوں میں زیادہ مفید ہے یا گرمیوں میں، تو ابھی بھی انڈے کے فوائد کے بارے میں آپ نے خود ماہرین کی رائے ملاحظہ کی ہے۔ کسی بھی جگہ ماہرین نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ انڈے کی یہ فائدہ انسان کو صرف سردیوں میں ملیں گے اور گرمیوں میں نہیں ملیں گے۔ یاد رہے کہ انڈا جتنا فائدہ مند سردیوں میں ہے، اتنا ہی فائدہ مند یہ گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس کو پورا سال استعمال کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ انڈے کا استعمال عام طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی جسم کو گرم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ البتہ انڈے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈے کو پورا سال ہی استعمال کرنا چاہیے، سردیوں میں ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک اور اہم بات بھی اپنی بہن اور بھائیوں کو بتاتی چلوں کہ انڈے کی جگہ اگر دیسی انڈا مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو فائدے بیان کیے گئے ہیں یہ دیسی انڈے سے تو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن فارمی انڈے سے یہ مکمل طور پر حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ پولٹری فارم میں انڈے اگرچہ قدرتی طریقے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، لیکن کم وقت میں زیادہ منافع کی خاطر بہت سے مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ پولٹری فارم کے لیے ایک اور چیزوں کو جلد بڑھانا چاہتے ہیں، اور چیزوں کو جلد بڑھا کر انڈوں کے مقابل بنانے کے لیے مصنوعی ہارمون اور کیمیکلز کھلائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فارمی انڈے مقوی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو جان لیں کہ آج بھی ماہرین طب صحت دیسی انڈے کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیسی سے مراد فطری طریقے سے حاصل کردہ انڈے ہے، یعنی فطری طریقے سے پیدا ہونے والی اشیاء کے لیے آرگن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ دیسی انڈوں کو آرگن انڈے کہا جائے گا۔ یاد رہے کہ آرگن اشیاء کی قیمت فارمی کی اشیاء سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ فطری اور مقوی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں دیسی انڈے کی قیمت فارمی انڈے کی قیمت سے زیادہ ہے۔ مصنوعی فارمی انڈے کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ بہت سے امراض کا سبب بھی ہے، جن میں جسم میں کولسٹرول سوڈا کی زیادتی شامل ہے، اور اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور امراض قلب جنم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین طب لوگوں کو زیادہ انڈے کھانے سے منع کرتے ہیں، اور عوام میں بھی انڈے کھانے کے حوالے سے پہلے والا رجحان نہیں رہا۔ اگر انڈے کا استعمال ہو رہا ہے تو زیادہ رغبت سے نہیں، دیسی انڈے میسر ہوں تو ان کی غذائی افادیت میں کسی کو شک نہیں ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیسی انڈے کے استعمال کو ترجیح دی جائے۔ پیارے بھائیوں، رہی بات کہ انڈے کن لوگوں کو نقصان دیتا ہے، تو ایک رپورٹ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کو انڈا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ انڈے میں موجود پیلا حصہ ان کے لیے نقصان سے ثابت ہو سکتا ہے، یعنی ایسے امراض کو انڈے کی زردی نہیں کھانی چاہیے۔ اور ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈے کی زردی میں موجود کولسٹرول دل کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے دل کے امراض بھی اس کے استعمال سے اجتناب کریں۔
ہماری آج کی کسی معلوماتی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے بعد ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔